السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی گھر کے دوستوں، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور سبق آموز کہانی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک رلا دینے والی کہانی ہے جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا پہلو ہے جو کہ ہم لوگوں نے نظر انداز کر رکھا ہے۔ آج تیسرا دن تھا، اس کے غبارے نہیں بکے تھے۔ وہ سڑک پہ کھڑی کھڑی تھک گئی تھی، دو گلیاں چھوڑ کے لگے ہوئے ٹوٹے ہوئے نلکے سے پیاس بجھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی غباروں کا تھیلا گھسیٹنے لگی۔ 3 دن سے غبارے نہیں بکے تھے اور 2 دن سے گھر میں چولہا بھی نہیں جلا تھا۔ وہ راستے میں آنے والی کباڑی کی دکان سے باہر لٹکے ہوئے گندے مندے تھیلوں میں ہاتھ مار مار کر روٹی کے چند ٹکڑے تلاش کر کے سب سے نظریں بچا کر بھاگ جاتی تھی۔ کالا سیاہ پھٹے ہوئے کپڑوں والا کباڑیا اپنی گندی زبان سے بھی زیادہ گندی گالیاں دیتا ہوا اس کے پیچھے بھاگتا، اور وہ کوئی پتھر اٹھا کے زور سے اس کی طرف اچھال دیتا، پر وہ ننھی ہامتی کامتی جان اس پتھر سے تو بچ جاتی، مگر اگلے دن راستے میں ابھرے ہوئے پتھر میں پھٹی ہوئی شلوار کا مٹی سے اٹا ہوا وہ پائنچا اڑا اور وہ منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ اس نے ڈر کے مارے فوراً پیچھے دیکھا کہ کہیں کباڑیا تو نہیں آ رہا۔ زور کی سانس لے کر آرام سے سر زمین پر رکھ دیا اور بے بسی سے بکھرے ہوئے غباروں کو دیکھا۔ اٹھنے کی کوشش کی، نکاحت سے ایک چکر سا آیا اور پھر ٹخنے پر ٹھنڈا سیال مادہ رینگنے لگا تو اس نے گالوں پر مٹی میں ڈوبتے آنسوؤں سے بھرا ہوا چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے یاد آیا اس دن ایک گاڑی والے صاحب کا بچہ گرا تھا۔ اس کا خون تو صاف رنگ کا تھا، اس کو اپنے خون کا رنگ اتنا گاڑھا کیوں لگ رہا ہے؟ اس ننھی جان نے پورا زور لگایا، پہلے پائنچے پہ لگے تنکے اور مرغی کے پنکھ صاف کیے، پھر مٹی سے لتھڑے پائنچے سے خون صاف کیا۔ وہ حیران تھی، وہ گاڑی والے صاحب صاف ستھرے بچے کا خون تو رک نہیں رہا تھا، پھر اس کا خون کرینٹ کی طرح کیوں جم رہا تھا؟ پاس میں کھلا ہوا گٹر تھا۔ اس نے شکر کیا کہ روٹی کے ٹکڑے اور غبارے گٹر میں نہیں گر گئے، ورنہ وہ کیسے نکالتی۔ اس نے تجسس سے گٹر کے اندر جھانکا، ایک دم سے ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ ٹکڑوں پہ پلتی سہمی یہ ننھی سی جان تو تھی، وہ پھر سے غبارے بیچنے کے لیے کھڑی ہو گئی کہ جھونپڑی والے ٹھیکیدار کا بڑی بڑی مونچھوں والا مکروہ چہرہ اس کے سامنے تھا۔ اس کو ٹھیکہ بھی دینا تھا۔ کچھ دن پہلے ماں کے پاؤں پہ اینٹیں گرنے سے وہ چارپائی پہ پڑ گئی تھی اور کام پہ نہیں جا سکتی تھی۔ وہ پکی سڑک کے ساتھ بننے والی اونچی بلڈنگ میں مزدوری کر رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ٹھیکیدار کی منتیں کر کر کے کام ملا تھا۔ دہاڑی میں سے 30 روپے روزانہ ٹھیکیدار کو بھی دینے تھے، دہاڑی جو اس نے دلائی تھی۔ اماں کو ان 30 روپے سے بڑی امیدیں تھیں، ان سب سے جان پہچان کر لوں تو یہ والا ٹھیکہ مکے، نہ تو ٹھیکیدار کی سفارش کے بغیر دہاڑی مل جائے تو یہ 30 روپے تیرے جہیز کے لیے جوڑوں، بڑے پیسے ضائع ہو رہے ہیں۔ وہ جو دن بھر غبارے بیچتی تو خود کبھی کسی غبارے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی۔ اماں نے کوڑے سے ٹاکیاں چن چن کے اس کے لیے کپڑے کی گڈی بنا دی تھی، وہ اس سے کھیلتی رہتی، پر جب سے ماں کے پاؤں پہ اینٹوں کا ڈھیر گر گیا، اسے گھر آ کے ماں کو روٹی کھلانی پڑتی، وہ اٹھ نہیں سکتی تھی۔ میں تو تیرے داج کے لیے پیسے جوڑنے لگی تھی، ادھر خود منجی سے جڑ گئی۔ سوکھی روٹی کو تیل لگا کے گرم کرتے ہوئے اس کی نظر سنہری رنگ کی چھوٹی سی چونٹی پہ پڑی۔ اس نے روٹی کو زور زور سے جھاڑا، منجی پہ مارا تاکہ ساری چونٹیاں جھڑ جائیں۔
میں نے تو مام سے بول دیا ہے میں صرف اسی برانڈ سے ایونٹ ڈیکوریٹ کراؤں گی جس سے منسٹر اکمل خان نے اپنی بیٹی کی شادی کا فنکشن ارینج کرایا ہے۔ یا اسٹیٹس کی بات ہے، پورے شہر میں ایک نام ہے، پہچان ہے ہماری۔ میں چاہتی ہوں لوگ اس شادی کو برسوں یاد کریں۔ تمہارے اور میرے ڈریس کا کمبینیشن بالکل یونیک ہونا چاہیے، ایسا جیسے کوئی خواب میں چل رہا ہو۔ ولیمے کا ایونٹ ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو احساس تک نہ ہو کہ یہ دیسی شادی ہے یا انگلش رائلٹی کا فنکشن۔ لندن کے ٹاپ بزنس مین کی بیٹی 2 مہینے بعد ہونے والی اپنی شادی کو لے کر فلی ایکسائٹڈ تھی، جبکہ دوسری طرف ہنوز خاموشی تھی، کوئی رسپانس نہیں تھا۔ سٹی کا نیا کمشنر زمان شاہ کھڑکی سے باہر سمندر کی ریت سے کھیلتی اس گندی مندی بچی کو دیکھنے میں اس قدر مخ تھا کہ دوسری طرف ہونے والے شہر کے اتنے بڑے ایونٹ کی پلاننگ سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ڈیوٹی پہ آتے ہی اسے صرف ایک بات کا احساس دن رات ستاتا رہا کہ شہر کی حالت کو کیسے بہتر کیا جائے۔ ماں کے پاؤں میں پس پڑ رہی تھی، وہ سمجھ رہی تھی تھوڑے دنوں میں زخم ٹھیک ہو جائے گا، مگر پاؤں کے بعد اب ٹانگ بھی سوجنا شروع ہو گئی۔ ماں کی ہدایت پہ نوری نے کبھی ہلدی کبھی پھٹکری گرم کر کے تکیے کے غلاف میں لپیٹ کر سینک کیا، مگر فرق پڑنے کی بجائے ٹانگ سوجتی ہی جا رہی تھی۔ ماں درد سے کراہتی تو وہ ڈر کے رونے لگتی۔ ٹھیکیدار کے پاس جا کر پیسے مانگے تو اس نے گالیاں دے کر دفع ہو جانے کو کہا۔ ساتھ والی مائی سے کبھی آیوڈیکس لے کر تو کبھی ہلدی لے کر وہ ماں کو سیک کرتی تو ماں درد سے اور چیختی۔ وہ سمندر پہ پہنچتی، جلدی سے غبارے سائڈ پہ رکھے، آج پورے 30 روپے کے غبارے بک گئے۔ اسے ماں کی 30 روپے والی بات یاد آ گئی، اب اماں میرے لیے داج بنائے گی۔ یہ سوچ کر ہی وہ ریت پر چھلانگیں مارنے لگی۔ جب پانی کی زوردار لہر آتی وہ ڈر کے پیچھے کو ہو جاتی، اور جوں ہی پانی پیچھے کو ہٹتا تو بھاگ کر سیپیاں ڈھونڈنے لگتی۔ آج تو اتنی ساری سیپیاں مل رہی تھی، وہ ہنس رہی تھی۔ سمندر پہ کوئی اپنا بریانی کا بھرا ہوا ہاٹ پاٹ بھول گیا، ساتھ میں فروٹ کی ٹوکری بھی تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی، آج اتنی زیادہ چیزیں لے کے وہ گھر جائے گی، اور جاتے ہوئے کباڑی کی دکان پہ رکی اور ایک چھوٹا سا پتھر پھینک کے اسے منہ چڑھا کے زور کی دوڑ لگا دی۔ وہ پیچھے سے پتھر مار مار کے اپنی گندی زبان سے بھی زیادہ گندی گالیاں بکتا رہا، مگر آج وہ بہت خوش تھی۔ کوئی اپنا کھانا سمندر پہ بھول گیا جو سارا اس کو مل گیا۔ مان شاہ نے اسے پتھر پر سے ہاٹ پاٹ کو دیر تک دیکھنے کا مشاہدہ کیا، پھر دیکھا اس نے ارد گرد دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو ڈرتے ڈرتے آئی، ہاٹ پاٹ کھولا اور بریانی کے چند نوالے جلدی جلدی ہاتھ بھر کے منہ میں ڈالے، کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ پھر وہ ٹوکری کے پاس گئی اور اتنے سارے پھل ایک ساتھ دیکھ کر اس کی میل سے اٹی ہوئی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے زور زور سے چھلانگیں لگائیں، پھر کچھ دیر کھیلتی رہی اور تھوڑا تھوڑا کھاتی رہی۔ زمان شاہ خوش تھا کہ اس نے اس ننھی سی پری کو تھوڑی سی چیزیں دے کے کتنا خوش کر دیا ہے۔ وہ چپکے سے وہاں رکھ آیا تھا جہاں وہ روز اس ٹائم کھیلنے آتی تھی۔ وہ خوش خوش گھر جا رہی تھی، بریانی اور پھلوں کا تھیلا بہت بھاری تھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کو رکتی اور سانس لے کر پھر چل پڑتی، مگر اس کے پیروں میں تو جیسے کسی نے بلیاں باندھ دی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح اماں کو 30 روپے دے دے کے وہ خوش کرے کہ اس کا داج بنا لے، اور وہ بس بریانی کھائے اور گڑیا سے کھیلے۔ وہ بھاگی بھاگی جھونپڑی کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے 30 روپے نکال کے مٹھی میں زور سے دبا لیے، میل سے لدا ہوا آدھا پھٹا ہوا پردہ پیچھے کیا۔ اماں سوئی ہوئی تھی، پر اس کے اٹھنے کا انتظار کیسے کرتی؟ گلی کے باہر بیٹھا کتا زور زور سے بھونک رہا تھا۔ اس نے تھوڑی سی بریانی نکال کے اس کے آگے ڈال دی۔ کتنی دیر تک وہ کھیلتی رہی۔ جب شام تک اماں نہ اٹھی تو اماں کو آوازیں لگانے لگی، اماں 4 ویلے ملنے لگے، اب اٹھ جا۔ ماں نے جواب نہیں دیا، وہ پھر کھیلنے لگ گئی۔
پھر خیال آیا، اماں آج تیری آنکھ ہی نہیں کھل رہی، میں تیرے واسطے 30 روپے لے آندے۔ آج دیکھو اتنے دن سے ٹھیکے دار والے 30 روپے کی کتنی فکر سی نا، لے میں اج لے آندے تو اٹھن دا نا ہی نہیں لیندی۔ اس نے امرود نکال کے کھایا۔ اس کو پتہ تھا اماں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ رات کباڑیے سے چرائے ہوئے آدھی آدھی روٹی کے 2 ٹکڑے تھے، کیڑوں سے بھرے ہوئے، جنہیں اچھی طرح جھاڑ کر اس نے تیل لگا کر اینٹوں کے چولہے پہ گرم کیا تھا۔ بھوکی ستی رہیں۔ وہ چارپائی کے پاس گئی۔ اندھیرا پھیل رہا تھا۔ جھونپڑی میں لٹکا ہوا چھوٹا سا بلب بھی ٹمٹمانے لگ گیا۔ ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ماں کو ہلانے لگ گئی۔ ماں نہ ہلی۔ اس نے زور زور سے ہلایا اور پھر بھی ساکت پڑی رہی۔ بلب کی بتی زور زور سے ہل رہی تھی۔ اب وہ ڈر رہی تھی۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اماں اماں اٹھ نا، میرے کو ڈر لگ رہا ہے۔ اسے ساتھ والی جھونپڑی والی مائی یاد آئی۔ اسے یاد آیا، ہاں آج تو بازار والی سائڈ پہ شادی ہے کسی کی، سب لوگ ادھر گئے ہوں گے، برتن دھو دھا کے بچا کچا کھانا کھا بھی لیں گے اور لے بھی آئیں گے۔ اسے خیال آیا کہ وہ ساری جھونپڑی میں اکیلی ہے اور ماں بھی نہیں اٹھ رہی۔ اس نے ماں کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ وہ کھلی ہوئی تھی پر ماں سو رہی تھی، چپ تھی، جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اونچی اونچی رونے لگی۔ کسی جھونپڑی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ ماں کے ساتھ لگ کے منجی پر ہی سونے لگی۔ پتہ نہیں کس لمحے اسے خیال آیا کہیں ماں مر تو نہیں گئی۔ پھر لگا نہیں، وہ کون سا زیادہ بیمار تھی، ساتھ والی مائی کو مرنا چاہیے، وہ بڈھی بھی ہے اور ہر وقت بیمار بھی رہتی ہے۔ اس سوچنے سے تسلی دی۔ اس نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے پیار کیا، پچکارا، اماں اٹھ جا، اماں اٹھ جانا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ساتھ والے گھروں میں کوئی نہیں ہے، تو بھی نہیں بولتی۔ گنتی کی 4 جھونپڑیاں تھیں اور ان میں رہنے والوں کے دکھ سانجھے تھے، مگر سب بازار والی سائڈ پہ وڈی کوٹھی میں شادی کھانے کو گئے تھے، تو رات ادھر ہی ٹھہر گئے۔ وہ سو گئی۔ صبح اذانوں کی آواز سے اٹھی۔ اٹھ کے ماں کو جگایا، وہ پھر بھی نہیں اٹھی۔ جھونپڑی میں جھانکا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ساتھ والی مائی سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی تو اس کے پاس بھاگی، نانی اماں، نانی اماں، دیکھ اماں ستی نہیں اٹھ رہی، کل شام تو میں اٹھا رہی ہاں، نہ بول دی، بس اکھاں چا کھول سٹیاں نے پر اٹھ دی نہیں، میں انی ساری روٹی لے آندی وہ بھی نہیں کھاندی۔ اس نے ساتھ والی مائی کو بتایا جو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کی جھونپڑی کی طرف جا رہی تھی۔ روٹی کی بات سن کے وہ رک گئی۔ تو روٹی کتھوں لے آندی ہے؟ تو تا ویاہ تے بھی نہ گئی؟ مائی ٹانگوں کی تکلیف کنٹرول کرتے ہوئے اونٹ کھینچ کھینچ کر بولی، میں سمندر تے گئی سا، اوتھے کوئی اپنی روٹی بھول گیا، میں چھیتی چک لے آندی۔ دونوں آدھے ٹنگے ہوئے گندے سے پردے کو پیچھے ہٹاتے ہوئے جھونپڑی میں چلی گئیں۔ مائی نے اماں کو آوازیں دیں، ہلایا جلایا، ہاتھ پر ہاتھ لگا کے دیکھا۔ جب اس کی کھلی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تو اونچی اونچی رونے لگ گئی۔ ہائے اے نماڑی تے مر پئی۔ نوراں جو ڈر رہی تھی مگر پر امید تھی کہ نہیں یہ اس کا وہم ہوگا، اماں کیوں مرے گی، جبکہ مائی تو بڈھی بیمار ہو کے بھی زندہ ہے۔ پر جب مائی نے بتایا تو ماں سے لپٹ کے زور زور سے رونے لگی۔ شام تک باقی جھگیوں والے آ گئے۔ مردوں نے جا کے مسجد والوں کو بتایا اور جلدی جلدی کفن اور نہانے کا بندوبست کیا اور دفنانے کے لیے چارپائی اٹھا دی۔ وہ روئی، پاگلوں کی طرح روئی، لاوارث لاش تھی، جیسے تیسے کر کے دفنا دی گئی۔ وہ روتی پیٹتی رہی، ڈرتی رہی۔ مائی اور جھونپڑی کی دوسری عورتیں اسے تسلی دیتی رہیں۔ پھر اگلے دن مائی کو گاؤں جانا پڑ گیا۔ اس کی نونھ بیمار تھی، بیٹے نے بندہ بیچ کر بلوا لیا تھا۔ رات کو اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اس نے ماں کو بڑی آوازیں لگائی،
پر مٹی کے نیچے جانے والے کب واپس آتے ہیں؟ اپنی تکلیفیں ساتھ لے جاتے ہیں اور پیچھے والوں کو دن رات کی تکلیف میں ڈال جاتے ہیں۔ وہ غبارے بیچنے چلی جاتی، کبھی ادھر بیٹھتی کبھی ادھر، شام سے پہلے گھر آتی اور رات کو اماں کے چارپے کے نیچے گھس کے روتی رہتی اور ڈرتی رہتی۔ دوسرا دن تھا 7 کو گھر سے گئے ہوئے، اور تیسرا دن تھا ماں کو مرے ہوئے۔ آدھی رات کو جب گلیوں کے سارے کتے بھونکنے لگتے تو ان کی جھونپڑی والا کتا اس کے پاس چارپائی کے نیچے آ کر سو گیا۔ وہ سوئی ہوئی تھی، پر پاس کسی کے سانس لینے کی آواز نے اسے نیند میں ڈھارس دی اور وہ نہیں ڈری۔ چند راتیں ایسا ہی ہوتا رہا۔ اتنی چھوٹی سی بچی کو کسی وجود کی گرمائش چاہیے تھی، سانسوں کی آواز چاہیے تھی۔ وہ نیند میں کتے پہ ہاتھ بھی رکھ دیتی کہ ماں کا کوئی نعم البدل نہیں، پر مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا۔ جو منو مٹی کے نیچے چلے جاتے، اپنے پیچھے دھکے کھانے والوں کو مار تو نہیں سکتے۔ ماں کے مرنے کے بعد اس کا دل نہیں لگتا تھا، بس پاس پاس غبارے بیچ آتی اور آ کے ماں کے کپڑوں اس کی چیزوں سے لپٹ لپٹ۔ شاہ زمان نے بالآخر اسے ڈھونڈ نکالا جب وہ اذانوں کے وقت خاموشی سے کتے کے گلے میں بازو ڈالے زمین پر چارپائی کے نیچے چھپ کے سو رہی تھی۔ شاہ زمان کا دل چاہا زمین پھٹے اور اس میں گڑ جائے، اور زمین پر ہی بیٹھ کر کتنی دیر اس ننھی سی جان کی جانوروں سے بھی بدتر حالت پہ روتا رہا۔ پھر اس نے بڑے ہی آرام سے اسے زمین سے اٹھایا، اپنی جیپ میں لٹا دیا۔ لاوارث اور گندے ہوں گے تو کیا ہوا، ہم انہیں صاف ستھرا رکھیں گے، اچھی تعلیم دیں گے، ویسے بھی اتنے بڑے گھر کا ہم دونوں کریں گے بھی کیا۔ وہ اپنی منگیتر کو سمجھا رہا تھا کہ شادی پہ فضول خرچی کے بجائے ہم اپنے گھر پہ لاوارث اور یتیم بچوں کے لیے آشیانہ بنائیں گے اور ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ منگیتر کے تو پیروں تلے سے اس بات پر زمین ہی نکل گئی، اور ہمارا سٹیٹس اس کے منہ سے بمشکل یہی نکل پایا۔ بھاڑ میں گیا تمہارا سٹیٹس، اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ کتنے دنوں سے اسے سمجھا رہا تھا۔ پھر منگنی کی انگوٹھی واپس آ گئی، شادی کی تیاریاں رک گئیں۔ زمان شاہ نہیں رکا۔ آج 20 سال بعد وہ سر فخر سے بلند کر کے سب کو اپنے آشیانے کے بچوں کے کارنامے سناتا نہیں تھکتا تھا۔ آپ نے تو خود شادی نہیں کی، اب مجھے کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ نوری روحان سی ہو گئی تھی۔ ماں باپ کی شفقت کا وہ کون سا پہلو ہوگا جو اس شخص نے ان بچوں کی زندگی میں پورا نہ کیا ہو؟ جان دیتا تھا ان لاوارثوں پہ، اور وہ جو اب اس کے وارث بنے بیٹھے تھے اس پہ جان دیتے تھے۔ شادی کر کے انسان بچے پیدا کرتا ہے، مجھے تو تم سب مل ہی کے، تو میں شادی کر کے کیا کرتا، اور کون پالتی تم سب کو میرے ساتھ، اپنی جوانی اپنے ارمان تیاگ کے؟ تو آپ ہمیں کسی ہاسٹل میں بھی ڈال سکتے تھے۔ نوری منہ پھلا کے بولی۔ زمان شاہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے ٹیبل سے سگار اٹھائے۔ جب کبھی تمہاری اولاد ہوگی نا، پھر تمہیں احساس ہوگا اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ اس کی آواز رند گئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ٹی وی لاؤنج سے چلا گیا، اور سب لوگ نوری کو کوسنے لگے۔ وہ بھی خود کو ساری رات کوستی رہی۔ نہ وہ پیدا ہوتی، نہ اس کی ماں مرتی، نہ ہی زمان بابا اپنی محبت سے دستبردار ہوتے، اور نہ ہی ساری عمر تنہائی میں گزارتے۔ اس کی ضد ہار گئی اور زمان بابا کی شفقت جیت گئی۔ وہ عمر احمد سے شادی کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اب بھی مجسٹریٹ کا ایگزام پاس کر کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی پوسٹ پر لگا تھا اور CSS کی تیاری کر رہا تھا۔ شادی سے ایک رات پہلے اس نے پرانا صندوق کھولا، ماں کی چیزیں نکالی
اور ان سے لپٹ کر خوب روئی۔ اس کو معلوم تھا کہ کل افراتفری میں شاید وقت نہ ملے۔ پھر ماں کے دوپٹے سے بندھے ہوئے 30 روپے بھی مل گئے۔ وہ بہت روئی ان 30 روپوں کو۔ ماں ترس ترس کے مر گئی۔ کاش ٹھیکیدار نہ لیتا تو ماں کے پاس ہر روز 30 روپے ہوتے۔ وہ دبے پاؤں زمان بابا کے کمرے میں گئی اور ان کی سائڈ ٹیبل میں پیپرز کے نیچے رکھ آئی۔ شادی ہو گئی، اسے بھی مجسٹریٹ کی پوسٹ مل گئی۔ دونوں CSS کی تیاری ساتھ ساتھ کر رہے تھے۔ ایک رات زمان شاہ نے اپنی دراز سے کوئی ضروری کاغذ نکالے تو نیچے سے 30 روپے نکلے۔ وہ فوراً سمجھ گیا یہ کون رکھ گیا۔ وہ آرام دہ کرسی پر بیٹھا کمرے کی چھت پہ آنکھیں مرکوز کیے بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ کسی کو تو آگے بڑھنا تھا۔ سماج کی ننھی کومپلوں کو سنبھال سنبھال کے رکھا جاتا ہے، ورنہ اگر یہی حالات کی چکیوں میں مسلی جائیں تو سماج کو کیسے بچایا جائے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری پوسٹ پسند آئے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور اس پوسٹ کو شیئر کیجیے۔ کیا پتہ آپ کے توسط سے کوئی بندہ کسی ایسی کومپل کو سنبھال کے رکھے اور ہمارے معاشرے میں ایک اور نوری کسی نیک بندے کے ذریعے پروان چڑھ جائے۔ والسلام، آپ کا ہوسٹ ذیشان۔